اسلامی تاریخ کا ایک عظیم مرد مجاہد جسے دنیا حضرت خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے، جو سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہے، اور آپ کبھی میدان میں نہیں آپ نے شکست پائی، ہمیشہ آپ جیتے ہیں، اللہ نے آپ کو نصرت عطا فرمائی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی ایک مرتبہ عیسائیوں سے لڑائی ہوئی اور گھمسان کی جنگ ہوئی تھی، تو ان میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا جرجا۔ جرجا نے سنا کہ میرے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید آ رہے ہیں، تو اس نے کہا، اے مسلمانوں، میں تم سے جنگ کروں گا، یقینی طور پر کروں گا، لیکن جو تمہارا سپہ سالار ہے خالد بن ولید، پہلے میں اس سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے امن چاہیے، سکون چاہیے، اس کے بعد میں ہم جنگ لڑیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، لیکن پہلے ہمیں کچھ مطالبات ہیں، انہیں پورے کر لینے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید میدان میں نکل کر کے آئے اور آپ نے کہا، اے جرجا پہلوان، بتا تیری کون سی بات ہے جو تم مجھ سے کرنا چاہ رہا ہے؟ تو جرجا پہلوان نے کہا، ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے نبی آخر الزماں پر آسمان سے کوئی تلوار بھی نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، نہیں، کوئی تلوار نازل نہیں ہوئی ہے، ان پر تو قرآن نازل ہوا ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا، ایک بات بتاؤ، وہ تلوار کیا خالد بن ولید تمہیں ملی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی تلوار نہیں اتری ہے، بلکہ میرے نبی پر تو قرآن عظیم اترا ہے۔ تو اس نے کہا، تو پھر تمہیں سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار کیوں کہا جاتا ہے؟ میں سمجھ رہا تھا کہ نبی آخر الزماں نے تمہیں وہ تلوار عطا کی ہے، اس لیے آج پوری دنیا تم کو سیف اللہ کہتی ہے، یعنی اللہ کی تلوار کہتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے سیف اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے لقب دیا ہے کہ تم اللہ کی تلوار ہو، اور کبھی میدان میں اللہ کی تلوار نہیں ٹوٹ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ خالد بن ولید کبھی کسی میدان میں ہار کر کے نہیں آیا ہے، ہمیشہ اللہ پاک نے مجھے جیت عطا کی ہے، اور اللہ پاک کی مدد و نصرت میرے ساتھ رہی ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس بات سے مطمئن ہو گیا، مگر اے خالد بن ولید، دوسری بات میری یہ ہے، ایک بات بتاؤ، کیا تم میں سے جب تمہارے مذہب میں کوئی ایمان لے آتا ہے تو اسے برابری کا درجہ دیا جاتا ہے یا چھوٹا درجہ دیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا، جب کوئی ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ہماری صفوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، چھوٹے بڑے کا امتیاز نہیں رکھا جاتا۔ اسلام امن کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام پیار کا نام ہے۔ جب جرجا نے ساری باتیں سنی تو وہ سمجھ گیا کہ اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے، اسلام میں نہ کالے کو ذلیل کیا جاتا ہے، نہ غریب کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسلام میں کالا گورا برابر ہے، امیر و غریب برابر ہے، شاہ و گدا برابر ہے، وہ جیسی جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے اس حساب سے اللہ پاک اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ جب وہ ساری بات سن گیا تو حضرت خالد بن ولید سے کہا، اے خالد بن ولید، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے اور مجھے اسلام قبول کروائیے۔ حضرت خالد بن ولید نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھایا، اللہ کی توحید کا اس نے اقرار کیا، نبی کی رسالت کا اقرار کیا ہے۔ تو جو انسان خون کا دشمن بن کر کے آیا تھا، مگر یہ امن کا پیغام دینے والے خالد بن ولید نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کوئی خون نہیں بہا، اور وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو یہ اسلامی تاریخ رہی ہے کہ لوگ کیسے کیسے پہلوان، کیسے کیسے بادشاہ، کیسے کیسے دولت مند لوگ اسلام کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پر جب وہ اپنا غور و فکر پوری طریقے سے جماتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لے آتے ہیں۔ جو دنیا میں آیا اور جس نے ذات مصطفیٰ پر اعتراض کیا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ آخر میں وہ اسلام کو قبول کرنے والا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مصطفیٰ